ہم گاؤں میں رہتے تھے جبکہ ماموں شہر میں رہائش پذیر تھے۔ جب چھٹیاں ہوتی تو شہر کی رونقیں دیکھنے کے شوق میں ہم ماموں کے یہاں جانے کی ضد کرتے، خاص طور پر میں، کیونکہ مجھے اپنے ماموں زاد صوبان سے بہت لگاؤ تھا۔ ہم سب ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ میری پسند کا خیال رکھتے ہوئے امی نے بڑی کوششوں کے بعد ماموں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ میرا رشتہ صوبان سے ہو جائے۔ یوں رشتہ طے پایا اور کچھ عرصے بعد میں ان کی بہو بن کر شہر آ گئی۔ شروع میں بہت خوش و خرم تھی، مگر رفتہ رفتہ گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، کیونکہ میں دیہات کی کھلی فضا اور تازی ہوا کی عادی تھی جہاں خالص غذا ملتی تھی۔ اسی لیے میں دیگر لڑکیوں کی نسبت زیادہ صحت مند، تر و تازہ اور خوبصورت لگتی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں صوبان نے مجھ پر کچھ توجہ دی، لیکن جلدی وہ اپنی مصروفیات میں کھو گیا۔ وہ نہ مجھے وقت دیتا نہ اہمیت۔ مجھے وہ ایک اجڑ دیہاتی لڑکی سمجھتا تھا۔ وہ بہت امیر مگر لاپرواہ انسان تھا۔ اس کے مشاغل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس کے گھر والے بھی فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہ دولت کمانے کی دھن میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ اسے میری چاہت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میں بیمار ہو جاتی یا کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ بس رقم ہاتھ میں تھما دیتا اور کہتا کہ ماں کو بلا لو اور ان کے ساتھ جا کر جو لینا ہے لے آؤ۔ امی میری مجبوریاں سمجھ کر اکثر چکر لگا لیتی اور 2-4 دن میرے پاس ٹھہر جاتی۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ میری چھوٹی بہن اسما بھی آ جاتی تو میرا دل بہل جاتا اور میرے دن اچھے گزر جاتے، ورنہ میں خود کو اس گھر میں قیدی محسوس کرتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ صوبان صبح ہی چلے جاتے اور میں تنہا دن بھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتی جاتی رہتی۔ تبھی در و دیوار مجھ پر گرتے محسوس ہوتے۔ میں صوبان سے کہتی کہ وقت پر گھر آ جایا کرو، تنہائی سے دل گھبراتا ہے۔ وہ جواب دیتے، کیا میں کام نہ کروں، تمہارا غلام بن کر رہوں؟ میں سوچتی کہ اس شخص کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں، حالانکہ میں اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ شوہر اور بیوی تو ایک دوسرے کے محبوب، دکھ سکھ کے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان ہمدردی کا رشتہ نہ رہے تو زندگی کیسے خوشگوار گزر سکتی ہے؟ اگر مرد مطلق عنان ہو تو عورت بیچاری دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ شوہر اسے تھوڑا وقت دے، کہیں لے جائے، یا کم از کم جب وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائے۔ جب میں اپنی سہیلیوں اور رشتہ دار شادی شدہ لڑکیوں کا حال دیکھتی تو دل بہت دکھی ہو جاتا کہ ان کے شوہر ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور ایک میں ہوں جسے میرا شوہر پوچھتا تک نہیں، حالانکہ وہ غیر نہیں، سگا ماموزاد ہے۔ کبھی کبھی دل حد درجے باغی ہو جاتا تو جی چاہتا کہ گھر سے نکل بھاگوں، کہیں دور جنگل میں چلی جاؤں، لیکن میکے والے تو ہمیشہ یہی سبق دیتے ہیں کہ بیٹی، خاوند کا گھر ہی تمہاری عزت کی جگہ ہے، تم کو یہاں سے مر کر ہی نکلنا ہے۔ پھر آخر جاتی تو کہاں جاتی اور کس سے فریاد کرتی؟ مجھے لگتا تھا کہ میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 بچیاں عطا کر دیں، ورنہ شاید میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی، لیکن ان جانوں کو لے کر کہاں جاتی؟ کہیں میرے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ گھٹن روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور صوبان کا رویہ بھی روز بروز سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں ہوتے تو بھی مصروف رہتے، ضرورت پڑنے پر ہی بات کرتے، ورنہ اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے۔ صوبان کو اپنی بچیوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ ان سے نہ بات کرتے، نہ پیار کرتے، نہ گود میں اٹھاتے۔ میں شکوہ کرتی کہ آپ کیسے باپ ہیں، آپ کو اپنی بچیوں پر کبھی پیار نہیں آتا، مگر اس کا کوئی جواب نہ ملتا۔ ہر شکوے کا جواب خاموشی یا ترش روئی سے دیا جاتا۔ صوبان جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، جیسے پتھر پر پانی پڑے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ویسے ہی ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ میں تو بچپن سے ہی ان کی شیدائی اور مروب تھی۔ وہ ہر وقت میرے دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے۔ اگر مجھے ان کی ذرا سی محبت اور توجہ مل جاتی تو میری زندگی میں جو طوفان آیا وہ کبھی نہ آتا۔ میں کوئی غلط عورت نہ تھی، کبھی برے یا گمراہ کن خیالات میرے دل میں نہ آئے تھے۔ ہر دم دعا کرتی کہ خدا مجھے برے رستے سے بچائے، میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں، مگر ذہنی تناؤ اور تنہائی نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی بچیوں سے بھی الجھنے لگی۔ آخر کو میں ایک جیتا جاگتا انسان تھی،
मुझे भी मोहब्बत की ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में नए लोग आकर आबाद हुए। इनकी एक बेटी नीलम मेरी हम उम्र थी। इसे तलाक हो चुकी थी, इसलिए वो भी तन्हाई महसूस करती थी। कभी कभार वो मेरे घर आ जाती, लेकिन सोबान ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मोहल्ले में किसी के घर ना जाऊं। ज़्यादातर किराएदार लोग रहते हैं और सोबान को इनकी असलियत का इल्म नहीं था, इसलिए वो मोहतात थे। फिर एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नीलम मेरे घर बिरयानी देने आई और कहने लगी कि पड़ोसियों से मेल जोल होना चाहिए, इसीलिए मैं आई हूँ। आप भी कभी मेरे घर आए। मैंने इसे अपनी मजबूरी बता दी कि मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे शौहर ने मना कर रखा है। अलबत्ता मैंने कहा कि तुम कभी कभार मेरे पास आ जाया करो, इससे मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। नीलम बड़ी मिलनसार थी और अच्छी बातें करती थी। वो हफ्ते में 2 बार मेरे पास आने लगी और इससे मेरा दिल बहलने लगा क्योंकि मुझे भी कोई बात करने वाला मिल गया था। लेकिन जब नीलम ने मेरे हालात देखे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान भरने लगी। इसने मुझे सलाह दी कि तुम अपने शौहर से तलाक ले लो और किसी ऐसे शख्स से शादी करो जो तुम्हें मोहब्बत दे सके, वरना यूं ही सारी उम्र घुट घुट कर मर जाओगी। तुम्हारा शौहर एक बेहिस इंसान है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ। बिलाशुबा ये नीलम ही थी जिसकी बातों से मेरे अंदर गलत कदम उठाने की उमंग और बातिल ख्यालात पैदा हुए। इन दिनों मुझे बैठे बिठाए चक्कर आते, आंखों तले अंधेरा छा जाता और मैं नीम जान सी होकर गिर पड़ती। सुबान को बताया तो इन्होंने हस्बे मामूल रकम दे दी और कहा कि अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं वालदा को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तारीख दे दी कि इस तारीख को तुम्हें अस्पताल में दाखिल होना है। तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन होगा, ये ज़रूरी है, इसी में तुम्हारी भलाई है। सोबान घर आए। मैंने पर्ची इनको दिखाई, कहा कि मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वालदा किस लिए हैं? मजबूरन मैं मुकर्ररा तारीख पर अस्पताल में दाखिल हो गई और मेरी बच्चियों को नीलम ने अपने पास रख लिया। वार्ड में फीमेल नर्सों के साथ मेल नर्स भी थे। इस दौरान एक नौजवान बार बार मेरे पास आता। इसका नाम मुकर्रम था। वो बहुत खुश अखलाक, हमदर्द और अच्छी शक्ल वाला था। वो अम्मी को अम्मी जान कहकर पुकारता और कहता कि किसी किस्म की तकलीफ या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, मेरी ड्यूटी आपके ही वार्ड में है। यूँ वो दिन में कई चक्कर लगाता। इसकी कोशिश होती कि जो इसके दिल में छुपा हुआ है कह दे, लेकिन झिझकता था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इसने मुझसे पूछा कि आपके साथ सिर्फ वालिदा है और कोई नहीं आया? मैंने बताया कि मेरे खावंद को फुर्सत नहीं। दरअसल इनको मेरी परवाह है और ना मुझसे मोहब्बत। इनकी बला से मैं जीऊँ या मरूं। दरअसल मैं दिल जली थी। हर किसी के आगे दिल के फफोले फोड़ने बैठ जाती थी, अपना हो या गैर। कोई ज़रा सी हमदर्दी करता तो मैं तमाम अहवाल इसे कह सुनाती। ये भी ना सोचती थी कि इससे कोई दूसरा गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। ऑपरेशन के दिन डॉक्टर के आने से पहले मुकर्रम ने मुझे इंजेक्शन लगाना था, मगर वो ख्यालात में खोया हुआ था और सिरिंज इसके हाथ में थी। तब नर्स ने इसे ख्यालात से जगाया और कहा, इंजेक्शन लगा दो। सोचने के लिए बहुत वक्त है। वो दाएं हाथ से इंजेक्शन लगा रहा था और बायां हाथ मेरे सर पर बालों में था। इसने कहा, गिनती गिनो, और फिर मैं नींद में चली गई। जाने कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि अगर मैं मर गई तो तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने ज़रूर आना। ऑपरेशन कामयाब हो गया। मैं जब होश में आई तो इसने अम्मी को कहा, अम्मी जान देखिए, आपकी बेटी इस वक्त मुझे ऐसे कह रही थी। इस पर मैं शर्मिंदा ना हुई। जितने दिन मैं अस्पताल में रही इसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। इंजेक्शन, दवाएं अस्पताल से लाकर दी और अगर बाहर से कुछ मंगवाना होता तो वो भी लाकर देता। अलगर्ज जितने दिन मैं और अम्मी अस्पताल में रहे इसने खिदमत में कोई कसर ना रखी। इसकी खिदमत और उसने सुलूक ने मेरा दिल जीत लिया। हम अस्पताल से घर आ गए। इसे पता दे आए थे। एक दिन वो आया तो अम्मी ने इसे बिठाया, खातिर तवाज़ा की। छुट्टी का दिन था, सोबान भी घर पर थे। अम्मी ने इनसे मुकर्रम का तारुफ करवाया और बताया कि इसने अस्पताल में हमारा बहुत ख्याल रखा था। मेरे खावंद ने इस वजह से इसकी मेहमान नवाजी की। मुकर्रम ने गांव जाना था, मगर ज़्यादा रात होने की वजह से वो गांव नहीं जा सका।
تو میرے شوہر نے اسے بیٹھک میں ٹھہرا دیا۔ یہ بتانا بھول گئی کہ صوبان رات کو جب دیر سے گھر آتے تو نیند کی 2 گولیاں دودھ کے ساتھ کھا کر گہری نیند سو جاتے اور میں اپنے خیالوں میں رہتی۔ اس طرح صبح ہو جاتی۔ اس رات بھی صوبان بھول گئے کہ مہمان کو گھر میں ٹھہرایا ہے۔ دودھ کا آرڈر دیا اور گولیاں ہاتھ میں تھام کر میرا انتظار کرتے رہے۔ مجھ سے کہا کیا مہمان نے کھانا کھا لیا ہے؟ پھر گولیاں کھاتے ہی بستر پر لمبی تان کر سو گئے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، اتنے انتظار کے بعد بھی اتنی بے رخی، کہ میرا دل زخمی ہو گیا اور میں نے سوچا کہ رات کو نیند نہ آ رہی تھی تو سوچا مہمان سے بات چیت کر لوں۔ لہٰذا دودھ کا گلاس بھرا اور مکرم جہاں سو رہا تھا اس کمرے میں گئی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے اصرار کر کے اسے دودھ کا گلاس دیا اور پھر اسے باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کا 1 بجا تھا اور میرا شوہر غافل خراٹے لے رہا تھا۔ مکرم اور میں صبح 4 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ صبح ہو گئی مگر ہماری باتیں ختم نہ ہوئی۔ میں نے اسے ایک ہمدرد دوست سمجھ کر صوبان کی ساری زیادتیاں رو رو کر بتائیں۔ اسے کہا کہ ہاں، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تم واقعی سچ کہہ رہی ہو۔ وہ اس قدر غافل اور بے حس نہیں ہوتا جیسا تمہارا خاوند ہے۔ یہ واقعی تم سے محبت نہیں کرتا۔ 5 بجے اس کی بس جانی تھی، اس لیے وہ 4 بجے ہی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے گاؤں سے واپس آتے ہی مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے نیلم کا فون نمبر دے دیا تھا۔ وہ نیلم کے ذریعے مجھ سے فون پر باتیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے طلاق لینے پر اکسانا شروع کر دیا اور وعدہ کیا کہ اگر تم نے خاوند سے طلاق لے لی تو میں تم کو ضرور اپنا لوں گا اور ہر طرح سے خوش رکھوں گا۔ میں نے حالات سے باغی ہو کر اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا اور امی سے کہا کہ میں صوبان سے طلاق لے کر مکرم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی اور گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، عزت کے واسطے دیے، لیکن میں نہ مانی۔ ابو نے بچیوں کا واسطہ دیا مگر میری ایک ہی رٹ تھی کہ بس مجھے اب طلاق چاہیے۔ میں اس آدمی کے ساتھ اب نہیں رہوں گی جو مجھے ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتا۔ اتفاق سے انہی دنوں صوبان پر چرس فروخت کرنے کا کیس بن گیا۔ شاید ان کا تعلق ایسے گروپ سے تھا جو ناجائز کام کر کے دولت کماتے تھے۔ صوبان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ جیل چلے گئے۔ اب ایسے حالات ہو گئے کہ مجھے اور زیادہ اپنے شوہر کے خلاف سوچنے اور بولنے کا موقع مل گیا اور میں نے ان کے ساتھ وابستہ نہ رہنے کی قسم کھا لی۔ اب تو لوگ بھی میرے ہم نوا ہو گئے کہ واقعی یہ بیچاری ایک مجرم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اچھی بات ہے۔ وہ جیل میں تھے اور میں مکرم کے ساتھ آئندہ زندگی کے خوش آئند پروگرام بنا رہی تھی۔ یوں میں نے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا اور خلا حاصل کر کے صوبان کے جیل سے رہا ہونے سے قبل شادی کر لی۔ مکرم نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا، میری بچیوں کو بھی حقیقی باپ کا پیار دیا۔ وہ بچیوں کو سیر کرانے لے جاتا، حالانکہ سوتیلے باپ اتنی شفقت نہیں کرتے، لیکن مکرم کی طبیعت اور طرح کی تھی۔ 7 سال ہم ساتھ رہے۔ پھر اس کے گھر والوں نے اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی خالہ زاد منگیتر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ والدین کے دباؤ سے مجبور ہو کر اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ شادی اسے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کرنی پڑی کیونکہ وہ مکرم کی جان کو آ گئے تھے۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی اور اسے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھو ایک بار طلاق لے چکی ہو، اب دوبارہ ایسا قدم مت اٹھاؤ ورنہ دنیا معاف نہ کرے گی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے رشتہ دار مجھے نہ بخشیں گے، اس لیے میں نے رو پیٹ کر اس کو مجبور کر کے طلاق حاصل کر لی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے خاندان والے میری اور میری بچیوں کی وجہ سے آپس میں الجھ پڑیں یا میری بچیوں سے دشمنی نکالیں۔ یوں اس کے نہ چاہنے کے باوجود میں نے طلاق لے لی۔ اب میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ چند دن میکے والوں نے رکھا، پھر مجھے ذلیل کرنے لگے۔ میرے اپنے مجھے تانے دیتے اور بچیوں سے بھی اچھا سلوک نہ کرتے تو میں 8 آنسو روتی تھی۔ یا اللہ، جذباتی ہو کر یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ اس سے تو وہی تنہائی بہتر تھی، کم از کم کھانے پینے کی تو فکر نہ ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ صوبان کب جیل سے چھوٹ کر گھر آئے، شاید وہ میری خبر رکھتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ تمہاری بچیاں ننیال میں ہیں اور ہر کوئی ان کو دھتکارتا ہے۔ اس بات سے ان کے دل پر گہری چوٹ لگی اور وہ اپنی بچیوں کو لینے میرے والد کے پاس آئے تو میرے گھر والوں نے بچیوں کی خاطر صوبان کو واسطے دیے
کہ دوبارہ ملیحہ سے شادی کر لو۔ بہت کہنے سننے اور بچیوں سے ملنے کے بعد شفقت پادری نے جوش مارا تو بیٹیوں کی خاطر انہوں نے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا، تاکہ بچیاں جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھیں کہیں بھٹکتی نہ پھریں، بلکہ باپ کے گھر سے رخصت ہوں۔ یوں جہاں سے چلی تھی وہیں واپس آ گئی۔ صوبا نے میری غلطی معاف کر دی، لیکن ان کی عادتیں وہی ہیں جو شروع سے تھیں، وہی رات دیر سے آنا اور پھر نیند کی گولیاں کھا کر سو جانا۔ لیکن میں اب صبر و شکر سے وقت گزار رہی ہوں، کیونکہ صوبان نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود مجھے قبول کیا۔ وہ کسی بات کا تانا نہیں دیتے، خرچہ بھی پورا دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہی بہت ہے۔ بچیاں محفوظ ہیں اور سوکن کا عذاب بھی نہیں ہے۔ سسرال والوں کی دشمنی اور دھمکیوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ میری بہنوں سے درخواست ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، ورنہ عزت بھی جائے گی اور گھر بھی برباد ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوگا، جن کا مستقبل ایسے حالات میں داؤ پر لگ جاتا ہے۔ اور ایسوں کی دوستی سے باز رہیں جو نیلم جیسی ہو۔